بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی آپ کے سامنے جو سورت پڑھی گئی ہے اسے سورۃ الکافرون کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس سورت کا دوسرا نام سورۃ المقشقشہ بھی بتلایا ہے۔ مقشقشہ کے معنی آتے ہیں شفا دینے والی، یعنی یہ سورت کفر و شرک کی بیماری سے آدمی کو شفا بخشنے والی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ المقشقشہ رکھا گیا۔ اسی طریقے سے اس سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ العبادت۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی نام آئے ہیں، علماء نے لکھے ہیں، لیکن جو نام سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے سورۃ الکافرون۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان منقول ہے کہ سورۃ الکافرون یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے، یعنی جو شخص ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے گا، اس سورت کو پڑھے گا، تو اللہ رب العزت کی جانب سے اسے 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ منقول ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا عام طور پر یہ معمول تھا کہ جب آپ فجر اور مغرب کی 2 سنتیں پڑھتے تو پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پوری سورت، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سے صحابہ کرام کو باقاعدہ اس بات کی تعلیم اور تلقین فرمائی تھی کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کر لیا کرو، سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھ لیا کرو۔ بلکہ بعض روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول بھی یہی تھا کہ سونے سے پہلے آپ اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ حدیث کی ایک کتاب ہے مسند ابو یعلا، اس میں ایک حدیث ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبیر، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو وہاں تمہاری حالت، تمہاری پوزیشن اپنے سب ساتھیوں سے اعلیٰ اور بہتر ہو، تمہارا زاد راہ اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہو جائے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ سفر میں اس کی حالت اچھی رہے، کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی کا اسے سامنا نہ کرنا پڑے، کھانے پینے کے تعلق سے اسے کوئی دقت پیش نہ آئے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ تو جب حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سفر کی حالت میں تمہاری پوزیشن اچھی رہے، تم بامراد ہو جاؤ، تمہارا ساز و سامان زیادہ ہو جائے، تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں ایسا ضرور چاہتا ہوں کہ سفر میں میری حالت اچھی رہے، میری پوزیشن اچھی رہے، کسی قسم کی تکلیف مجھے نہ اٹھانی پڑے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا تو سنو، جب تم سفر میں جاؤ تو یہ 5 سورتیں، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لیا کرو۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پر ختم بھی کرو، یعنی سورتیں 5 ہیں تو بسم اللہ 6 مرتبہ پڑھی جائے گی ہر سورت کے شروع میں، اور جب قل اعوذ برب الناس ختم کر لی جائے گا تو پھر بسم اللہ پڑھی جائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 5 سورتیں پڑھ لیا کرو سفر میں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو میں بہت بڑا مالدار آدمی تھا، دولت مند تھا، سرمایہ دار تھا، لیکن میری حالت یہ تھی
کہ جب بھی میں سفر میں جاتا تھا تو مجھے سفر راس نہیں آتا تھا. سفر میں میری حالت اپنے دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں بہت اچھی نہیں رہتی تھی. میرا توشہ اور سامان بہت کم ہو جایا کرتا تھا. میں بدحال اور خستہ حال ہو جایا کرتا تھا. لیکن جب سے میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تعلیم پر عمل کرنا شروع کیا اور سفر کے دوران ان 5 سورتوں کی تلاوت شروع کی تو میری حالت ہی بدل گئی. میری حالت اور میری پوزیشن سب سے اعلیٰ اور بہتر ہونے لگی. سفر کی حالت میں اپنے تمام ساتھیوں سے زیادہ خوشحال اور فارغ البال میں رہنے لگا. اتنی بڑی فضیلت ہے اس صورت کی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے. دوران نماز ایک بچھو نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کاٹ لیا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ العقرب لا تدع مصلیا ولا غیرہ الا لدغتہ، کہ بچھو پر اللہ کی لعنت ہو، یہ نمازی اور غیر نمازی کسی کو نہیں چھوڑتا. اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نمک اور پانی منگوایا اور جس جگہ بچھو نے کاٹا تھا اس پر پانی اور نمک ڈالتے جاتے اور ساتھ ساتھ سورۃ الکافرون، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں سورتیں پڑھتے جاتے، یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے بچھو کا جو اثر تھا، بچھو کے کاٹنے کا جو اثر تھا، وہ اثر ختم ہو گیا، زائل ہو گیا. ان کے علاوہ اس سورت کی اور بھی فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، اس لیے یہ سورت ہمیں اپنے معمول میں رکھنی چاہیے اور کم از کم فجر اور مغرب کی 2 سنتوں میں، رات کو سوتے وقت اور سفر کے دوران اس سورت کے پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کس موقع پر یہ سورت نازل کی گئی ہے، تاکہ اس کے معنی اور مفہوم کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. جب پس منظر معلوم ہوتا ہے نا تو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی. علماء نے اس سورت کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام
مکے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو شروعات میں بہت تھوڑے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، مختصر سی تعداد ہی نے اسلام کو قبول کیا، لیکن مشرکین مکہ کی ایک بڑی تعداد ایسی تیار ہوئی کہ ان کا کفر و شرک پر اور بت پرستی پر جو اعتماد تھا، جو یقین تھا، جو بھروسہ تھا، ان کا وہ یقین اور بھروسہ ڈگمگانے لگا۔ ان کے ذہن و دماغ میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ آج تک ہم جس مذہب کو مانتے چلے آ رہے ہیں، واقعی وہ مذہب سچا ہے بھی یا نہیں؟ جب کفار مکہ کے سرداروں نے یہ صورتحال دیکھی کہ لوگوں میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے، تو ان میں تو کھلبلی مچ گئی۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو اپنا ٹارگٹ بنایا، ایمان لانے والوں کو تکلیف پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ لیکن جب تکلیف پہنچانے کے بعد بھی ان کا اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا، انہیں یہ تجربہ ہو گیا کہ توحید اور ایمان کا نشہ ان مسلمانوں کے رگ و ریشے میں اس طرح پیوست ہو چکا ہے کہ اب یہ نشہ اترنے والا نہیں ہے۔ تو اب ان سرداروں نے اپنا پیترا بدل لیا۔ اب انہوں نے لالچ اور مصالحت کا طریقہ اپنانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ مکے کے سرداروں نے مل کر ایک اسکیم تیار کی، ایک منصوبہ بنایا، اور بڑے بڑے سرداروں کی ایک جماعت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ تجویز رکھی، ایک پیشکش رکھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بادشاہت اور سلطنت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو ہم سب مل کر اتنا مال آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ مکے کے سب سے بڑے مالدار آدمی بن جائیں گے۔ اور اگر آپ کو عورت کی خواہش ہے تو عرب کی حسینائیں موجود ہیں، عرب کی جس حسین و جمیل عورت سے بھی آپ نکاح کرنا چاہیں، ہم آپ کا نکاح اس سے کرانے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ہماری صرف ایک بات مان لیجئے، ایک بات مان لیجئے کہ آپ ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے۔
اور اگر آپ اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر کفار کے ان سرداروں نے مصالحت کی ایک صورت پیش کی کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال تک ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، بت وغیرہ کی عبادت نہیں کریں گے، جس خدا کو آپ مانتے ہیں ہم سب مل کر کے اس خدا کی عبادت کریں گے، اور 1 سال تک آپ ہمارے معبود کی عبادت کیجئے، ہمارے بتوں کی عبادت کیجئے۔ اگر یہ مصالحت اختیار کر لی جائے، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ صلح طے ہو جائے، تو ہمارے آپسی اختلافات اور لڑائیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ناقابل قبول پیشکش تھی۔ جیسے بیک وقت ایک چیز سفید اور سیاہ نہیں ہو سکتی، روشنی اور تاریکی کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے، ٹھیک اسی طریقے سے یہ بات بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی آدمی اللہ کو بھی ماننے والا ہو، توحید کا بھی قائل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کفر و شرک کا بھی ارتکاب کرنے والا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورۃ الکافرون نازل فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ میرے محبوب، آپ کفار کے دین و مذہب سے، ان کی پوجا پاٹ سے، ان کے من گھڑت معبودوں سے بالکلیہ بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کر دیجئے، اور ان گرو گھنٹالوں کو صاف صاف یہ بتا دیجئے کہ تمہاری یہ اسکیم مجھے پسند نہیں ہے، تمہاری یہ تجویز، تمہاری یہ پیشکش ہرگز ہرگز قبول کرنے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام اور کفر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کے درمیان کوئی تال میل نہیں ہے۔ اس لیے مصالحت کی جو اسکیم تم لے کر کے آئے ہو، اس اسکیم کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کفر اور اسلام یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کے درمیان اس طرح کا اتحاد و اتفاق اور اس طرح کی مصالحت کبھی ہو ہی نہیں سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو مختصر طور پر اس سورت کی فضیلت اور اس سورت کے پس منظر اور شان نزول کا بیان تھا۔ اب سورت کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔